اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہیں کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا شے سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں، ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے وہ عہد مراد ہے
جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: نمبر 1 رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، نمبر 3 تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، نمبر 4 تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ ترجمہ: تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے تمام انسانوں کو فرمایا گیا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا
ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ واقعے کا خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟
تفسیر صراط الجنان۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 کے صفحہ 90 سے ملائکہ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمت تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی اور علماء بھی، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔